جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ جناب جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر لامکان کی بلندیوں پہ پہنچے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب میری ملاقات کے لیے آئے ہو، کیا تحفہ میرے لیے لے کے آئے ہو؟ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا بلکہ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آج میری ملاقات کے لیے آئے ہو، میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ عرض کی مالک تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، سارے جہانوں کا خالق ہے، سارے جہان تیرے قبضہ قدرت میں ہے، زمین بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، آسمان بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے مالک کائنات تو سب کا مالک ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں اور میں زمین سے لے کر تیرے لیے آتا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ پھر میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ عرض کی مالک التحیات للہ والطیبات للہ والصلوات للہ، مالک میری تمام بدنی باتیں تیرے لیے، میری جانی باتیں تیرے لیے، میری زبانی باتیں تیرے لیے، میری قولی باتیں تیرے لیے، میری فعلی باتیں تیرے لیے، مالک کائنات میری نمازیں بھی تیرے لیے، میرے قیام بھی تیرے لیے، میرے سجدے بھی تیرے لیے، میرے رکوع بھی تیرے لیے، میری تسبیحات و تحلیلات بھی تیرے لیے، میرے صدقات و خیرات بھی تیرے لیے۔ مالک اگر تحفہ لینا چاہتا ہے آج میں وہ تحفہ پیش کروں گا جو تیرے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے تو متکبر ہے، تو عرفہ و اعلیٰ ہے، تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے اور تیرے پاس عاجزی نہیں ہے۔ مالک آج میں عاجزی کا تحفہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا یہ تحفہ اتنا پسند آیا کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا تو رب ذوالجلال نے اسی نام سے اپنے محبوب کو وہاں پر بھی پکارا۔